إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। हज़रात, मदनी सूरतों के जिस गुलदस्ते पर हम गौर व फिक्र कर रहे हैं, जिन सूरतों का मुताला कर रहे हैं, उनमें से 5 सूरतें अल्लाह की तस्बीह से शुरू हुई, जिनमें से 4 हम मुकम्मल कर चुके। सूरह हदीद, सूरह हश्र, सूरह सफ़ और सूरह जुमा। और उसके बाद 5वीं मुसब्बिहात जो है, मुसब्बिहात में से 5वीं सूरत सूरह तगाबुन, उसका इंशाअल्लाह मुताला करेंगे सूरह मुनाफिकून के बाद। ये सूरह मुबारका जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, एक तबका के जो मुसलमानों में वजूद पा चुका था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद हुई है मदीना में, तो उसके फ़ौरन बाद ही ये लोग जो हैं वो ज़ाहिर होने लगे, इस मानी में
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لے آئے لیکن دل کے یقین والا ایمان نہیں تھا، بلکہ اگر اس کو تمہیداً میں بیان کروں اس اعتبار سے کہ منافقت کیسے پروان چڑھی ہے مدنی دور میں، تو اصل معاملہ یہ تھا کہ مدینہ میں دو بڑے قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، اور ان دونوں کے درمیان نزاعات بھی ہوتی تھے، معاملات بگڑتے بھی تھے، بعض اوقات جنگ و جدال تک جو ہے نوبت آ جاتی تھی۔ بہرحال ان کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے مل کر بیٹھے اور سوچا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے میں سے کسی ایک کو جو معتمد شخص ہو، جس پر دونوں قبیلے کے لوگوں کا اعتماد ہو، اس کو اپنا سردار اور بادشاہ تسلیم کر لیں۔ اور یہ بات طے پا چکی تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ یہ بات طے پا چکی تھی کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو بعد میں رئیس المنافقین کہلایا ہے، اس کے بارے میں طے ہو گیا تھا، بڑا مالدار شخص بھی تھا، بڑا وجیح بھی تھا، سرخ و سفید رنگت والا، اور لوگوں کے اندر جسے آپ پبلک ریلیشننگ کہتے ہیں اس اعتبار سے بھی بہت نمایاں تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بہت ہی لسان تھا۔ لسان کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو بڑا چرب زبان ہو، جس طرح کسی دوسرے کو قائل کرنے کے لیے انسان کے اندر جو ایک طلاقت لسانی ہوتی ہے وہ بھی اس کو خوب حاصل تھی، لہذا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چودھری تھا وہاں کا کہ جس کے بارے میں انہوں نے طے کر لیا کہ یہ ہمارا بادشاہ ہوگا، سردار ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ ہی اور ہی منظور تھا، اور یہاں تک بھی روایات ہیں کہ اس کے لیے ایک سونے کا تاج جو ہے وہ بنا لیا گیا تھا۔ گویا کہ اب چند ہی دنوں کی بات تھی، یا ممکن ہے چند ہفتوں کی بات ہوگی کہ یہ گویا کہ وہ تاج اس کے سر پر سجا دیا جاتا اور اس کے بعد وہ مدینہ کا جو ہے بادشاہ یا سردار قرار دے دیا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آئے، اوس اور خزرج دونوں قبائل کے بہت سے لوگ حضور پر ایمان لے آئے، لہٰذا اس شخص کے جو بھی خواب اس نے بنے تھے وہ سب کے سب چکنا چور ہو گئے۔ کچھ وہ شخص کے جو اپنے آپ کو بادشاہت، یا یہ کہ اگرچہ عربوں کے ہاں بادشاہت کا کوئی رواج نہیں تھا، لیکن یہ کہ سردار تو کہہ سکتے ہیں نا اس کو، تو اس کے سارے معاملات مستقبل کے جو بھی حسین خواب تھے سب کے سب جو ہے وہ ختم ہو گئے، لہٰذا اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک طبعی طور پر حضور کے لیے ایک نفرت کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوا، اور یہ نفرت کا جذبہ صرف اس شخص تک محدود نہیں رہا بلکہ وہ سرایت کیا اس نے، اور جو بھی اس کے ساتھی تھے، ظاہر ہے کہ منافقین میں سے اکثر کا معاملہ یہ تھا کہ بڑے متمول تھے، مال دولت والے لوگ تھے، پھر یہ کہ صاحب حیثیت بھی تھے، اور یہودی جو قبائل وہاں آباد تھے ان کے ساتھ تعلقات بھی بہت تھے ان کے، تو نفرت کا بیج کہ جو اس کے دل میں پڑا تھا پھر دوسرے لوگوں کے اندر بھی وہ سرایت کرنے لگا۔ اور یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ کل ہجرت کے تقریباً 1.5-2 برس کے بعد جو ہے، تقریباً 2.5 برس کے بعد غزوہ احد کے موقع پر 300 کی تعداد میں اپنے ساتھیوں کو لے کر یہ شخص جو ہے وہ عین میدان جنگ سے واپس پلٹ آیا تھا۔ تو بہرحال بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ جس نے گویا کہ اس معاملے کو پھر مزید ہوا دی ہے، اور یہ منافقت کے جو جراثیم ہیں پھر ایک بہت ہی بڑی بیماری کی شکل میں ان لوگوں کے اندر پیدا ہوئے۔ اس سے محفوظ رہے وہی لوگ کہ جو صادق الایمان تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا نام ہے المنافقون، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ سورہ بقرہ کا جو بالکل ابتدائی آیات ہیں اس میں وضاحت کے ساتھ 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم۔ گویا کہ اس سے متصل قبل جو سورہ فاتحہ ہے جس میں ہم ہدایت کے طلبگار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے رستے پر ہیں، ان کے اوصاف بیان کر دیے گئے۔ اور ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے کہ جو ان کا منتظر ہے۔ تو پہلے رکوع میں 2 گروہ، اور اگلے رکوع کا آغاز ہوا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ
وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا ما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ تیسرا گروہ ہے منافقین کا، مدنی صورت ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ منافقت کا جو ایک پودا تھا وہ بڑھ کر جو ہے توانا درخت بن چکا تھا. تو تیسرا گروہ وہ ہے جن کے دلوں میں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ پیدا ہو گیا، دنیا کی محبت. اور ظاہر ہے کہ جو جراثیم عبداللہ ابن ابی کے دل میں پیدا ہوئے تھے نفرت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو ان لوگوں کے اندر بھی سرایت کر گئے. تو اب پورا گروہ جو ہے وہ وجود میں آ چکا تھا. اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول جو ہے اس کے بارے میں اتفاق ہے، اس لیے کہ جو سینٹرل مضمون ہے منافقت کا مرض، یہ الگ بات ہے کہ اس عنوان کو اگر ہم اختیار کریں گے تو جیسے کہ ہمارے ہاں میڈیکل کی جو تعلیم ہوتی ہے اس میں بھی کوئی اگر مرض ہے تو اس کی ایٹیولوجی کیا ہے، کیوں پیدا ہوا، کہاں معاملہ گڑبڑ ہوا تھا، کیا چیز اس کا کاز بنی تھی. دوسرے یہ کہ اس مرض کی علامات کیا ہیں، کون سی ایسی تبدیلیاں ہیں جو واقع ہوں اگر انسانی جسم کے اندر، تو آپ کا ذہن فوراً کسی مرض کی طرف جائے گا. علامات. اور تیسرے یہ کہ اس کی پروگنوسس کیا ہے، آیا کہ اس کا کوئی علاج ہے یا نہیں. جیسے کہ آج سے پہلے ٹی بی کا جو مرض تھا وہ لا علاج تھا، اس وقت تک کوئی ادویات ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی. کسی شخص کو اگر ٹی بی ڈائگنوز ہو گئی تو گویا کہ اس کا تو اب وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا. لیکن یہ کہ بہرحال یہ پروگنوسس جو ہے بڑی اہم شے ہوتی ہے کسی مرض کے لیے، کہ صحت مند ہونے کا امکان کس حد تک ہے. اور پھر آخری بات یہ ہوتی ہے کہ پھر اس مرض کا علاج کیا ہے. تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس میں ان تمام چیزوں کو کور کیا گیا. کل 11 آیات پر مشتمل، 2 رکوع ہیں، دوسرا رکوع تو کل 3 آیات پر مشتمل ہے. لیکن یہ کہ پورے جامعیت کے ساتھ یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں، ایٹیولوجی کیا ہے، علامات کیا ہیں، پروگنوسس کیا ہے، ٹریٹمنٹ کیا ہے، ان تمام چیزوں کو یہاں زیر بحث لایا گیا. اگرچہ مرض نفاق کے بارے میں قرآن حکیم میں مدنی صورتوں میں تو بکثرت ذکر موجود ہے منافقوں کا، جو کردار ان کا رہا. سورہ آل عمران کے جہاں وہ آیات نازل ہوئی ہیں غزوہ احد کے بارے میں، تو منافقین کا طرز عمل کیا تھا. اسی موقع پر عبداللہ ابن ابی 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس پلٹ آیا تھا نا. اور صرف یہ معاملہ نہیں ہوا تھا کہ بلکہ غزوہ بدر کے موقع پر جب بنو قینقاع کو نکالا گیا، جلا وطنی کا حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی جو انہوں نے شدید احتجاج کیا تھا کہ ان کا قصور کو اتنا بڑا نہیں تھا کہ ان کو یہاں سے اپنی آبائی زمینوں سے، اپنے باغات سے بے دخل کر دیا جائے. فیصلہ اللہ کا تھا، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کا تھا، اور اللہ کے رسول کا فیصلہ اللہ کی منشا اور مقصد کے مطابق تھا نا. اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر جب بنو نذیر کو نکالا گیا، تب بھی اس شخص نے بڑی گستاخانہ طرز عمل اس کی طرف سے آیا، بڑی بدتمیزی کی، اور اپنے پورے جو جتھے کے ساتھ جو ہے احتجاج کیا تھا. یہ روایات موجود ہے سیرت کی کتابوں کے اندر. تو گویا کہ یہ وہ کردار ہے کہ جو کسی موقع پر بھی مخفی نہیں رہا، بلکہ لوگوں کو خوب معلوم ہو گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کے ساتھ ایک قد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عداوت اور نفرت رکھتے ہیں. تو اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول جو ہے سن 6 ہجری ہے، شعبان. غزوہ احزاب ہو چکا. غزوہ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ کا اخراج ہوا تھا، اور ان کے بارے میں تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہود ہی کی جو شریعت تھی اس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا، اور جتنے ان کے مرد تھے جو جنگ کے قابل تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا تھا. اور یہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہودیوں کے دلوں کا ایک بڑا ناسور ہے، جو آج بھی ان کے دلوں کے اندر جو ہے دہک رہا ہے کہ یہ معاملہ ہوا تھا ہمارے ساتھ دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کو نہیں ٹھوسا تھا، بلکہ انہی کی تورات کے مطابق فیصلہ کیا. جو لوگ غداری کریں گے ان کی سزا کیا ہے، تورات میں بھی ان کی سزا موت تھی. ہاں خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، کوئی معذور ہیں، کوئی بچے ہیں، ان کو بخش دیا گیا، وہ جلا وطن ہو گئے، لیکن بقیہ تمام کے جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا تھا. تو یہ تمام مواقع وہ تھے کہ جس میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا جو بغض اور نفرت تھی وہ لوگوں پر پوری طرح واضح ہو چکی تھی.
اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جب ان کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات پیدا ہوتے تھے تو اپنی وفاداری کا جو ہے وہ اعتراف کرتے تھے، جا کر اس کا یقین دلاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہماری وفاداریاں آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کا آغاز گویا کہ انہی الفاظ سے ہو رہا ہے جو بارہا یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اس گویا کہ دل میں ان کے کیا کچھ تھا وہ میں بتا چکا ہوں، لیکن قولی اقرار کرتے تھے اس بات کا، لہٰذا آغاز کیا ہوا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ تو یہ اصل میں وہ موقع ہے جبکہ غزوہ بنو مصطلق، جیسا کہ میں نے عرض کیا زمانہ نزول اس کا غزوہ احزاب کے بعد سن شعبان سن 6 ہجری، اور یہ اصل میں مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک علاقہ تھا، مریسہ اس کا نام تھا۔ وہاں جو لوگ آباد تھے وہ بنو مصطلق کہلاتے ہیں۔ ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا کہ یہ مدینہ پر حملہ کرنے کی سوچ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ اطلاع جیسے ہی حضور تک پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اقدام کا حکم دیا، اور اپنے ساتھ جو ہے بہت صحابہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، ان کو لے کر حضور خود روانہ ہوئے۔ اب مکہ اور مدینہ کے درمیان کم سے کم بھی 100 کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر تو تھا نا، لیکن یہ کہ بہرحال اور کوئی کسی قسم کی جو ہے کوئی بختر بند گاڑیاں نہیں تھی، بڑی کوئی تیز رفتار قسم کی وہیکلز نہیں تھی، پیدل تھے یا گھوڑوں کے اوپر سوار تھے، کتنے دن لگے ہوں گے انہیں وہاں پہنچنے میں، لیکن بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے۔ وہاں کا جو سردار تھا حارث ابن نضر اس کا نام ہے۔ آغاز میں تو کوئی جنگ کا معاملہ ہوا، کوئی 10-15 افراد جو ہے ان کے مارے گئے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ تمام کے تمام میدان جنگ سے بھاگ گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ واپسی کے موقع کے اوپر وہ 2 واقعات ایسے ہوئے تھے جن کا ذکر میں بعد میں کروں گا، کہ جس کو گویا کہ مرکز بنایا گیا ہے ان آیات کا، کہ ان کا کردار ہی یہ ہے، ان کا آغاز جھوٹ سے ہوتا ہے، جھوٹی قسموں سے ہوتا ہے۔ بظاہر تو بڑے اچھے تن و توش کے مالک ہیں، بڑے خوشحال اور آسودہ لوگ ہیں، ان کی کہی ہوئی بات سنی بھی جاتی ہے، اور عبداللہ ابن ابی کے بارے میں تو یہ بھی روایات موجود ہیں کہ مسجد نبوی میں اس کی دیوار کے ساتھ تکیہ لگا کر بیٹھ جایا کرتا تھا، اور اپنے لوگوں کو جو بھی اس کے ساتھی تھے ان کو اپنے گرد جمع کر لیتا تھا، اور مسلمانوں کے خلاف اور کوئی طنز ہو رہا ہے، کوئی غیبتیں ہو رہی ہیں، کچھ اور مخالفت کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی نازیبہ قسم کے القابات سے جو ہے مسلمانوں کو نوازا جا رہا ہے، یہ اس کا کردار تھا وہاں مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر بھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں وہ آیات ہم پڑھیں گے، ان کی مثال ان لکڑیوں کی سی ہے کہ جنہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا کر دیا جائے، اور اندر سے بالکل کھوکھلی ہیں، بزدل لوگ ہیں، بلکہ اصلاً تو یہ دشمن ہے آپ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمام مضامین یہ آیات کے اندر ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ کا جیسا کہ میں نے عرض کیا غزوہ بنو مصطلق ہے، کہ جو اصل میں وہ پھر شان نزول اس حوالے سے کہ اس میں 2 واقعات جو ہوئے تھے ان میں سے ایک بڑے واقعے کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اب باقی یہ کہ یہ منافقت ہے کیا، منافقت کی علامات کیا ہیں، جسے حقیقت نفاق کہتے ہیں، یہ اپنی جگہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی، لیکن میرا خواہش یہ ہے کہ آج ہم اس کا جو ہے وہ ترجمہ اور اس کا جو ہے بنیادی مفہوم ہمارے سامنے واضح ہو جائے، تاکہ یہ کہ پھر ہمیں اس مرض نفاق کو سمجھنے کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں یہ منافق آپ کے پاس تو کہتے کیا ہیں؟ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ بار بار یہ گواہی دینے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ ان کا کردار وہ تھا، ان کا طرز عمل وہ تھا، مسلمانوں کو زک پہنچانا، ان کے خلاف طعن و تشنیع والی زبان استعمال کرنا، لہٰذا انہیں ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ بار بار حضور کے پاس آتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ ہم تو گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا کردار کیا تھا، وہ آگے بیان ہو جائے گا۔ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہتے ہیں کہ ہم تو گواہی دیتے ہیں اس بات کی، یہ قولی گواہی ہے صرف کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ،
اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ ہی نے تو آپ کو بھیجا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے انسانوں میں سے کسی ایک شخص کو نبوت اور رسالت کے لیے، تو آپ تو اللہ کے چنیدہ ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہاں دیکھیے وہی گواہی کے الفاظ ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، اس لیے کہ اللہ تو جانتا ہے نا دلوں کی حالت کو۔ اور ہوتا بھی یہ تھا کہ جب کوئی فوجی مہم درپیش ہوتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تقاضا ہوتا تھا نکالو اپنا مال، اپنی جانوں کے ساتھ نکلو، جہاد اور قتال جو ہے وہ تمہارا منتظر ہے، تو دبک کر گھروں میں بیٹھ جاتے تھے۔ کجا ان لوگوں کا معاملہ جو سچے دل سے اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے تھے کہ وہ تو گویا کہ حضور کے چشم و ابرو کے اشارے کے منتظر، حکم دینا تو بڑے دور کی بات ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، دیکھیے اب اصل میں یہاں جو مرض نفاق کی جو علامات ہیں نا، ایک تو کذب آ گیا، آغاز ہوتا ہے جھوٹ سے، کذب سے، اور اس کے بعد اب بات کیا آ جاتی ہے کہ قسمیں کھانے لگتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم، انہوں نے بنا لیا ہے اپنی قسموں کو جنتاً، ایک ڈھال، گویا کہ اپنے آپ کو واقعتاً صادق الایمان ثابت کرنے کے لیے یہ قسمیں کھاتے ہیں، اور قسمیں بھی جھوٹی کھاتے ہیں۔ ویسے تو عرب مزاج یہ ہے کہ عام طور پر ان کے جملے جو ہیں وہ قسموں سے شروع ہوتے ہیں، واللہ تاللہ، لیکن یہ کہ بہرحال اگر کوئی شخص گیا ہے اور جا کر حلفاً کوئی شے بیان کر رہا ہے اور قسمیاں بیان ہے وہ، تو اس کے اندر مزید زور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اتخذوا ایمانہم، ان قسموں کو انہوں نے اپنے لیے ڈھال بنا لیا۔ اب قسموں کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جبکہ جھوٹ بولنے کے بعد جو ہے اپنا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں۔ ایک دفعہ جھوٹ بولا، ثابت ہو گیا کہ غلط کہا تھا، دوسری طرح جھوٹ بولا تب بھی اس کے خلاف ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو مزید ثابت کرنے کے لیے قسموں کی ڈھال کی ضرورت ہے نا، تو یہ ڈھال بنا لیتے ہیں قسموں کو، فصدوا عن سبیل اللہ، اور رک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے، گویا کہ جو دین جن باتوں کا تقاضا کرتا ہے اس پر عمل پیرا ہونے سے رک جاتے ہیں۔ صدہ یا سدو جو ہے دونوں معنی میں آتا ہے، لازم بھی ہے متعدی بھی ہے، رک جانا اور روک دینا۔ لیکن یہاں سیاق و سباق اگر ہمارے سامنے ہوگا تو یہاں ترجمہ وہی ہوگا جو یہاں کہا گیا، فصدوا عن سبیل اللہ، خود رک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہوئے، اپنی بات میں مزید جو ہے مؤکد کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، لیکن یہ کہ اس رستے پر آگے بڑھنے کو تیار نہیں، رکے ہوئے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً یہ بہت ہی برا کام ہے جو کر رہے ہیں۔ ایمان اور جھوٹ جو ہے جمع نہیں ہو سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے، ایک صحابی نے سوال کیا تھا کہ حضور کیا بخیل شخص جو ہے مومن ہو سکتا ہے، یا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے کہا ہاں، مومن بھی ہے اور بخیل بھی ہے، ٹھیک ہے روپے پیسے کی محبت زیادہ ہے، اس کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف نہیں بڑھتا، بخل سے کام لیتا ہے، لیکن حضور نے نفی نہیں کی۔ اسی طرح بہت سی اور عیب جو ہے ان صحابی نے حضور کے سامنے گنوائے، لیکن جب اس نے کہا کہ کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، حضور نے کہا ہرگز نہیں۔ گویا کہ جھوٹ تو اصل میں وہ شے ہے جس سے آغاز ہوگا، یہ بنیاد ہے۔ تو منافقت کا آغاز اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو اللہ نے سند دے دی، ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹ ان کے اندر موجود ہے، جھوٹے لوگ ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً بہت ہی برا طرز عمل ہے ان لوگوں کا جس کے یہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ ان کی روش اس لیے ہے کہ یہ ایمان تو لائے تھے، عبداللہ ابن ابی نے بھی کلمہ شہادت ادا کیا تھا، اس شخص کے اندر تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، جب اسے محسوس ہوا کہ مستقبل کے جو حسین خواب تھے کہ مجھے بادشاہ بنا لیا جائے گا، سردار قرار دے دیا جائے گا، وہ چکنا چور ہو گئے، تو اس کے اندر تو نفرت نے جنم لے لیا۔ لیکن اور جو لوگ ایمان لائے تھے ابتداءً، وہ ایمان لائے تھے حضور پر، اللہ کی وحدانیت پر، ذالک بانہم آمنوا، اس لیے کہ وہ ایمان تو لائے، ثم کفروا، لیکن پھر انہوں نے کفر کر دیا۔
اب یہاں کفر جو ہے اپنے اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کوئی شخص علی الاعلان دائرہ اسلام سے نکل گیا تو کافر ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ کفر حقیقی یہاں مراد ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو ادا نہ کرنا، یہ بھی گویا کہ ایک اعتبار سے ارتداد یا کفر بن جاتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی نے کبھی جو ہے اسلام سے نکلنے کا دعویٰ نہیں کیا، وہی رئیس المنافقین تھا نا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اور بقیہ منافقین میں سے کسی کا بھی یہ معاملہ نہیں تھا کہ وہ گویا کہ علی الاعلان کہیں ہاں ایک گروہ جو ہے ایک خاص پلاننگ کے تحت ہوا تھا کہ یہودیوں کے سکھانے پر کچھ جو ہے منافقین جو ہے اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم جو ہے اسلام قبول کرنے کے بعد واپس نکل جائیں گے تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی جو دھاک بیٹھ چکی ہے کہ ایک مرتبہ جو شخص کلمہ توحید کلمہ شہادت ادا کر دیتا ہے، توحید کا قائل ہو جاتا ہے، واپس نہیں پلٹتا، تو وہ دھاک ٹوٹ جائے۔ وہ ایک خاص سازش تھی، اس کا ذکر بھی قرآن میں الگ سے موجود ہے، لیکن یہاں عمومی بات ہو رہی ہے کہ ایمان تو یہ لائے تھے لیکن حقیقی ایمان سے کوسوں دور تھے، جسے یہاں قرآن تعبیر کر رہا ہے ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، فطبع علی قلوبہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ یہ اصل میں اسی پینڈولم کی طرح ہے کہ ادھر کچھ آئے ہیں ایمان کی طرف، پھر واپس پلٹ گئے، کوئی تقاضا آیا پھر واپس پلٹ گئے، پھر تھوڑا سا جو ہے طبیعت راغب ہوئی، پھر ارتداد اختیار کر دیا، پھر واپس پلٹ گئے۔ تو یہ ایک درجے کا جو ہے فوری طور پر یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ درجہ بدرجہ جو ہے پھر بالآخر وہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان کے دلوں پر پھر مہر کر دیتا ہے، فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ ظاہر ہے کہ یہ بار بار کا یہ جو پینڈولم کی طرح حرکت کرنا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ حق کو قبول کرنے کی توفیق ہی سلب ہو جائے گی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلیا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی ہے، اب ان کے دل ہدایت کو پا ہی نہیں سکتے۔ اور یہ معاملہ کوئی کافروں اور مشرکوں کا بیان نہیں ہو رہا، منافقین کا بیان ہو رہا ہے، انہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ سورت کا نام بھی سورہ منافقون ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں یا آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ لوگ موجود ہیں تو ان کے ڈیل، ان کے جسے، ان کی وجاہت کس معنی میں؟ روپے پیسے کی بنیاد پر جو عزت ہوتی ہے، بڑے مالدار لوگ تھے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اقوال موجود ہیں عبداللہ ابن ابی کے بارے میں۔ بہت ہی خوش شکل بھی تھا، بہت ہی توانا اس کا جسم تھا، بڑا باروب تھا، سرخ و سفید رنگت کا مالک تھا، بات کرتا تھا تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، تو یہ کیفیت تو تھی۔ اسی کا یہاں گویا کہ ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے۔ اے نبی جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو تعجبک اجسامہم، تو ان کے ڈیل ڈول اور ان کے جسم اور ان کی ظاہری حالت آپ کو متاثر کرتی ہے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات کو آپ بھی سنتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی سناتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ بڑا چرب زبان لسان قسم کا آدمی تھا عبداللہ ابن ابی۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، جو بھی کسی علاقے کا چودھری ہوتا ہے، کسی محفل میں گویا کہ شمع محفل وہ بنا ہوا ہے، چودھری وہ بنا ہے اپنے روپے پیسے کی، اپنی حیثیت کی بنیاد پر، کوئی ایم این اے ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی اور اس سے اوپر کے کسی کیڈر کے اوپر ہے، اور سارے کے سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اس ظاہر کی بنیاد پر۔ تو منافقین میں بھی یہی جھلک نظر آتی تھی، چونکہ بڑے مال دولت والے تھے، لہٰذا ان کے جو بھی ڈیل ہیں، ان کے جو جسہ ہے، ان کی جو ایک دولت مندی ہے، وہ لوگوں کو متاثر بھی کرتی تھی، اور پھر یہ کہ ان کی باتوں کو بھی لوگ بڑے غور سے سنتے تھے۔ کأنہم خشب مسندہ، اب وہ الفاظ آ گئے، یہ تو اصل میں اس لکڑی کی مانند ہے جسے گھن نے کھا کر بالکل کھوکھلا کر دیا ہو، اور جنہیں سہارا دے کر جو ہے دیوار کے ساتھ ٹکا دیا گیا ہو، ان کے اندر کوئی اسٹرینتھ تو نہیں ہوگی نا۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ بظاہر لکڑی کا ایک بہت بڑا ایک شتیر آپ کو پڑا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن دیمک نے اگر اسے کھا لیا تو وہ تو اپنا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکے گا، وہ چھت کا پورا جو ملبہ ہے اسے لے کر وہ نیچے دھڑام سے نیچے زمین پر آ پڑے گا۔ اور یہ معاملہ اس کا عبداللہ ابن ابی کا تھا کہ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جایا کرتا تھا، ان پر بھی یہ گویا کہ ایک خفیف قسم کا طنز ہو رہا ہے۔ کأنہم خشب مسندہ، یہ تو اصل میں ان لکڑیوں کے مانند ہیں جو کھوکھلی ہیں، ان کے اندر جان نہیں ہے، اور پھر انہیں سہارا لگا کر کھڑا کر دیا گیا دیوار سے لگا کر۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم،
بزدل اس درجے کے ہیں کہ ذرا کوئی شور و غل ہوتا ہے مدینہ کی بستی میں تو فوراً سمجھتے ہیں کہ کوئی آفت آ گئی ان پر. ابھی آپ کو کردار مل جاتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر. کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو بڑے سینہ تان کر جو ہے اسے فیس کرنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دبک کر بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ان کی بزدلی کی طرف اشارہ ہوا ہے. وہی جن کے اندر یہ مرض نفاق موجود ہے، بزدل اس درجے کے ہیں. یحسبون کل صیحۃ علیہم، گمان یہ کرتے ہیں کہ ہر بلا شاید ہم ہی پر آئے گی. ذرا کوئی شور و غل ہوا، ذرا کسی قسم کی جو ہے چیخ پکار ہوئی تو معلوم ہوا کہ اصل میں ان کا ٹارگٹ تو میں ہوں، اور اپنے آپ کو بہت ہی غیر محفوظ سمجھتے ہوئے جو ہے وہ ان کا طرز عمل ہوتا ہے. بزدلی کی انتہا. ہم العدو، یہ ہیں اصل میں اے نبی آپ کے اصل دشمن. العدو، عدو کسے کہتے ہیں؟ دشمن کو کہتے ہیں. یہاں خاص طور پر ترجمہ کیا ہوگا؟ دشمن تو کفار اور مشرکین بھی ہیں، لیکن وہ اپنے دین کا دفاع کرنے کے لیے علی الاعلان میدان جنگ میں آتے ہیں. انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے. ان کے لیے ہمارے ہاں جو محاورے میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مارے آستین ہیں. کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن جب کوئی موقع آئے گا جہاد کا، قربانی کا، ایثار کا، تو فوراً وہاں سے گویا کہ فرار ہو جائیں گے یا دبک کر بیٹھ جائیں گے. ہم العدو فاحذرہم، اصل دشمن آپ کے یہ لوگ ہیں. اور اس بات کو بھی نوٹ کیجئے کہ ان لوگوں کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کوئی اقدام نہیں کیا. اور ایک موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ غزوہ بنو مصطلق جو شان نزول ہے سورہ مبارکہ کا، اسی کے واپسی کا سفر تھا، جب اس کا ایک بہت بڑا جھوٹ سامنے آ گیا تو حضرت عمر نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس شخص کا سر جو ہے قلم کر دوں. حضور نے فوراً روک دیا، نہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اپنے ہی ساتھیوں کو مارنا شروع کر دیا. تو اس میں کسی درجے میں بھی گویا کہ وہ بات نہیں تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید وہ صرف ایک ہی چیز پیش نظر تھی کہ بہرحال انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، کہنے کو مسلمان ہیں، لہٰذا ان کے خلاف اقدام نہیں فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم العدو فاحذرہم، یہ ہیں اصل دشمن. اے نبی آپ ان سے بچ کر رہیے. یہ تو مارے آستین ہیں، اور اس کا جو ہے سن 3 ہجری ہی میں اس کا جو ہے وہ اظہار بھی ہو گیا کہ غزوہ احد کے موقع پر میدان جنگ سے 300 اشخاص کو لے کر یہ واپس پلٹ آیا. قاتلہم اللہ انا یؤفکون، یہ بددعائی الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں برباد کرے، انہیں ہلاک کرے. انا یؤفکون، یہ کہاں سے پھرے جاتے ہیں، کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں. ایمان جیسی دولت ان کو حاصل ہوئی، محمد کے دامن سے وابستہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اپنی بزدلی کی وجہ سے، کم ہمتی کی وجہ سے، اور پھر جو جذبہ ہونا چاہیے ایمان کا، جو تقاضا ہے جذبہ ایمان، اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے بالآخر یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے اللہ تعالیٰ انہیں برباد کرے، انہیں ہلاک کرے. قاتلہم اللہ انا یؤفکون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. اب یہ دیکھیے، یہ بھی ایک نہیں بلکہ متعدد واقعات ہیں کہ جس میں عبداللہ ابن ابی کی طرف سے شدید قسم کی کٹ حجتی، بحث مباحثہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احادیث میں موجود ہے. ایک موقع پر حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعے کا دن تھا. خطبے کے دوران ہی یہ شخص کھڑا ہو گیا، عبداللہ ابن ابی. اب لوگوں کو جو بھی وہاں موجود تھے حضور کا وعظ سن رہے تھے، وہ فوراً جو ہے کھڑے ہوئے اور اس شخص کو نکال کر باہر لے گئے. اب دیکھیے، کہاں وہ شخص کے جو بادشاہت کے خواب دیکھ رہا تھا، کہاں اس کی یہ بھی عزت تھی کہ اسے نکال کر وہاں سے مسجد سے باہر کر دیا گیا. اور ان لوگوں نے کہ جنہوں نے اسے باہر کیا تھا، انہوں نے اس شخص سے کہا کہ اس سے پہلے بھی تم کتنی ہی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے زبان درازی بھی کر چکے ہو، پھر تلخ باتیں بھی کر چکے ہو، کٹ حجتی کر چکے ہو، اب پھر تم اس کام کے لیے کھڑے ہوئے تھے. تمہیں چاہیے کہ حضور سے جا کر معذرت کرو اور حضور سے کہو کہ مجھ سے اب تک جو کچھ ہوا ہے میں اس پر اللہ سے بھی اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے. تو حضور کے خطبے کے دوران جب اس شخص نے جسارت کی اور وہ صحابہ اس کو باہر نکال کر لے گئے اور جا کر اسے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی کہ پہلے بھی تم کئی دفعہ کر چکے، اب پھر تم یہ حرکت کر رہے ہو، تو اس پر اس شخص نے کیا کہا،
بلکہ یہاں الفاظ جو ہیں اس کو نوٹ، بلکہ میں ترجمہ آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ چلو آؤ آگے بڑھو، چلتے ہیں، اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کر دیں، تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ کے رسول سے استغفار طلب کرو. لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو یہ اپنے سروں کو مٹکانے لگتے ہیں. یہ گویا کہ جسے آپ کہیے کہ ایک اظہار بیزاری ہے کہ جو اس کی طرف سے ہوا، عبداللہ ابن ابی کی طرف سے بھی، اور کسی منافق کو بھی اگر توجہ دلائی جائے گی اس کے کسی غلط حرکت کی وجہ سے کہ جا کر اللہ کے رسول کے سامنے معذرت بھی کرو، اور پھر یہ کہ اللہ کے رسول سے کہو کہ وہ تمہارے اس گناہ کے لیے اللہ کے ہاں جو ہے استغفار کرے. تو لووا رؤوسہم، تو یہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، گویا کہ وہ اعلان بیزاری ہے ان کی طرف سے. ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ رک جاتے ہیں آگے بڑھنے سے. طرز عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ کوئی ندامت ہوتی، کوئی پشیمانی ہوتی، جو حرکت کی تھی، جو گستاخی کی تھی، جو بے ادبی کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کے حوالے سے تمہارے اندر کوئی احساس ندامت پیدا ہوتا، بلکہ استکبار کا لفظ آیا، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور بہت ہی غرور اور گھمنڈ کے ساتھ اکڑتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں. اب یہ پورا جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک کردار کشی ہے کہ جو کی جا رہی ہے منافقین کی. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، ان کے لیے برابر ہے اے نبی، خواہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، ام لم تستغفر لہم، یا استغفار نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا. مضارع کے اوپر جب لام اور نون کا جو ہے ایڈیشن ہو جاتی ہے تو اس میں گویا کہ ایک حتمی بات ہے، ان کی معافی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یقین اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان اور فاسق و فاجروں کو ہدایت نہیں دیتا. سورہ توبہ کے اندر یہ مضمون جو ہے اپنی انتہا کو پہنچا. وہاں تو بالکل الفاظ ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 ہے اور اس کے بعد آیت نمبر 84 ہے. سب سے پہلے تو یہ کہا گیا ان تستغفر لہم 70 مرتن لن یغفر اللہ لہم، اے اللہ کے رسول اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا. اب 70 کا عدد جو ہے وہ کثرت کے لیے آیا، کتنا ہی استغفار ان کے لیے کریں اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. اس کے بعد دوسرا حکم کیا دیا گیا کہ اب ان کی نماز لا تصلی علی احد منہم، ان میں سے کوئی شخص اگر انتقال کر گیا، مر گیا، تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. اگرچہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کی نماز جنازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ حضرت عمر نے روکا تھا کہ یہ تو اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن، اس کی نماز جنازہ کیا ہے، وہ تو استغفار ہے نا، تو آپ اس کے لیے استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے اندر جو نفرت اور عداوت اور بغض تھا حضور کی ذات کے لیے وہ تو کئی مواقع پر سامنے آ چکا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت اسی غزوہ بنی مستلق کے اندر جو ہے یہ جو واقعہ ہوا تھا، اس سورہ مبارکہ کے شان نزول، جہاں وہ ایک دوسرے واقعے کی طرف ہے جس کا آگے ذکر آ جائے گا، وہیں سورہ نور کے اندر واقعہ افک موجود ہے، وہ بھی اسی غزوے سے واپسی کا واقعہ ہے. یہ دو بہت بڑے بڑے فتنے تھے جو عبداللہ ابن ابی نے اس موقع پر اس سفر کے واپسی کے اندر جو ہے اس کی طرف سے اٹھائے گئے تھے. تو سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 80 میں یہ کہہ دیا گیا، اور پھر یہ کہ آیت نمبر 84 میں گویا کہ آخری حکم دے دیا گیا، اب ان میں سے کسی کی نہ نماز جنازہ آپ پڑھیں گے اور نہ ہی ان کی ولا تقم علی قبرہ، ان کے قبر پر کھڑے ہو کر ان کے لیے کوئی استغفار یا دعا کریں گے. تو سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یقین اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے یہ تھے کہ مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے گرد جمع ہو چکے. معاذ اللہ، صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ہجرت فرما کر مسلمان آئے تھے مکہ سے مدینہ تو یہی کہ انصاری مسلمان تھے نا کہ جنہوں نے بڑا اپنا روپیہ پیسہ ان پر خرچ کیا تھا، اپنے گھروں کی تقسیم کر دیا تھا، اپنی دولت کا بٹوارہ کر دیا تھا کہ ہمارا مہاجر بھائی ہے، اللہ کے رسول نے ہمارے درمیان رشتہ مواخات قائم فرمایا ہے، لہٰذا میرے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں سے نصف میں اپنے اس مہاجر بھائی کو دے دوں. یہ کچھ کیا گیا. تو اس کی طرف اشارہ کر رہا یہ بدبخت عبداللہ ابن، اصل میں واقعے میں پس منظر میں تو وہ ہے
کہ جس نے اس موقع پر جس قسم کی حفوات بکی تھیں اور جس قسم کی باتیں اس کی طرف سے آئی تھیں، اور وہ واقعہ جو ہے وہ بہرحال ابھی تک میں نے پوری طرح بیان نہیں کیا، لیکن بہرحال اس کا بھی میں ذکر کر دیتا ہوں، ابھی ہمارے پاس وقت موجود ہے۔ جب یہ واپسی کا سفر تھا تو ایک موقع پر حضرت جہجہ ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، بلکہ آپ کے خادم تھے، ان کے اور ایک انصاری مسلمان کے درمیان کسی بات پر کوئی نزاع ہو گیا، کوئی بات ہوگی۔ بعض روایات میں ہے کہ پانی کا چشمہ جو تھا اس سے پانی لینے کی کس کی باری ہے۔ بعض اوقات شیطان جو ہے اس درجے غالب آ جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا جو ہے بتکڑ بن جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہوا ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی کے مابین۔ بات جو ہے پہلے تلخ کلامی تک اور اس کے بعد دست درازی تک، اور بالآخر قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ جہاں واقعہ بیان کیا احادیث کی کتابوں میں، وہاں یہ الفاظ بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ تشریف لے گئے اور جا کر جو ہے انہیں غیرت دلائی کہ تم لوگ تو وہ تھے کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے باقاعدہ تلواریں سوت کر ایک دوسرے کے سامنے آنے کو تیار ہو۔ بہرحال وہ معاملہ وہاں فروغ ہو گیا، لیکن اس موقع پر عبداللہ ابن ابی نے جو کچھ کہا تھا، ایک تو یہ جملہ آن ریکارڈ ہے اور اس کی تصدیق قرآن نے بھی کر دی کہ ہم مدینہ کے عزت والے لوگ تھے اور ہیں، اور یہ جو لٹے پٹے مہاجرین آ گئے تھے مکہ سے، تم نے اپنا روپیہ پیسہ ان پر خرچ کیا، انہیں کھلا پلا کر خوب انہیں تنو مند کریا، اور آج یہ تمہارے ہی خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ اور اس موقع پر اس نے بہت ہی ایک جسے آپ کہیے بےہودہ قسم کی جو ضرب المثل کہہ لیجئے وہ بھی استعمال کی تھی، اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے الفاظ۔ اپنے لوگوں کو، انصاریوں کو مخاطب کر کے اس نے کہا کہ تمہاری مثال تو ایسے ہے گویا کہ کوئی شخص اپنے کتے کو کھلا پلا کر جو ہے خوب فرما کر دے، موٹا تازہ کر دے، اور کسی دن وہی کتا ان کی گردن کے اوپر حملہ کر دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جو ٹین ایجر کو تقریباً 16-17 سال ان کی اس وقت عمر تھی، وہ اس موقع پر موجود تھے جب یہ جھگڑا ہوا، اور یہ الفاظ انہوں نے اپنے کانوں سے سنے کہ ہم عزت دار لوگ جو ہیں جیسے ہی مدینہ پہنچیں گے ان ذلیل لوگوں کو، مسلمانوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ یہاں تو ہم لوگ تھے اور ہم نے انہیں کھلا پلا کر جو ہے بڑا جو ہے اس قابل کر دیا کہ اب یہ ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اور دوسری وہ ضرب المثل جو اس شخص نے استعمال کی تھی، جو الفاظ استعمال کیے کہ اپنے کتے کو جو ہے کھلا پلا کر موٹا کرو، کسی دن تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ بعین ہی جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دیا۔ تو حضور نے اسی موقع پر جبکہ وہ جھگڑا وہ فروغ ہو چکا تھا، ٹھنڈا پڑ گیا تھا معاملہ، عبداللہ ابن ابی کو بلایا اور کہا کہ تم نے یہ کہا تھا؟ اس نے جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دی کہ میں نے نہیں کہا۔ تو حضور نے بطور گواہ جو ہے حضرت زید ابن ارقم، انہوں نے مجھے بتایا، یہ اس موقع پر موجود تھے۔ تو اس نے گویا کہ ان کی بھی تردید کر دی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور جب یہ سورہ مبارکہ، حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں کہ میں بہت ہی جسے آپ کا غم و اندوہ میں چلا گیا کہ سب لوگوں کی نگاہ میں میری کیا وقت رہی، گویا کہ میں نے کوئی جھوٹ بولا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو گویا کہ چیپٹر کلوز کر دیا۔ جب اس نے قسمیں کھائیں کہ میں نے یہ نہیں کہا تو ظاہر ہے کہ حضور نے مزید آرگو نہیں کیا۔ لیکن یہ سورت جیسے ہی نازل ہوئی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا واپسی کے سفر میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ان میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم عزت دار لوگ جو ہیں ان ذلیل مسلمانوں کو نکال باہر کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زید ابن ارقم، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، وہ بڑے غم و اندوہ کی کیفیت میں تھے کہ گویا کہ تمام لوگوں کے سامنے جو ہے یہ وہ جھوٹے ثابت ہو گئے کہ میں نے شاید غلط بات کہہ دی حضور سے۔ تو پھر یہ کہ حضرت زید کو حضور نے بلایا اور ان کا کان پکڑ کر کہا تمہارے یہ کان سچے ہیں، گویا کہ ان کی سچائی کی گواہی اللہ نے دے دی ہے۔ جو تم نے کہا تھا واقعہ من وہی بات ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کے ان الفاظ میں موجود ہے، جو اگلی آیت ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے گرد موجود ہیں، حتی ینفضوا، یہ تمہاری سخاوت ہے اور تمہارا جو ہے روپیہ پیسہ خرچ کرنا ہے کہ جڑے ہوئے ہیں، ذرا اپنا ہاتھ کو کھینچ لو، روک لو تو یہ تمام لوگ منتشر ہو جائیں گے، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ منتشر ہو جائیں گے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں بھی اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے خزانے تو زمین و آسمان کے اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔
یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کھلا پلا کر جو ہے ان لوگوں کی جو ہے تمام ضروریات کو پورا کیا ہے. اللہ نے ذریعہ بنایا لیکن پورے خزانے تو اللہ کے کنٹرول میں ہیں. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. اور پھر یہ کہ جو منافق ہیں یہ اصل میں سوچ سمجھ سے بالکل عاری ہیں. ظاہر ہے کہ ان کا معاملہ وہ دل کے یقین والے ایمان کا تو ہے نہیں کہ کسی معاملے کی گہرائی میں جا کر جو ہے کوئی نتیجہ اخذ کرنا. يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. عبداللہ ابن ابی کا یہ قول بھی موجود ہے. کہتے یہ ہیں کہ ہم ذرا مدینہ واپس پلٹ لیں. جیسے ہی ہم مدینہ واپس پہنچیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو جو عزت دار لوگ ہیں وہ نکال باہر کریں گے ان ذلیل مسلمانوں کو. معاذ اللہ. ذلیل کا لفظ ہمارے ہاں بہت ہی منفی مفہوم میں آتا ہے لیکن کمزور. اور ظاہر مہاجر جو آئے تھے تو کمزور ہی تھے نا، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب انصاریوں سے کہا تھا انہوں نے روپیہ پیسہ دے کر ان کی ضروریات کو پورا کیا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. اصل عزت جو ہے وہ تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے لیے. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن منافقوں کو علم حاصل نہیں ہے، علم حقیقی. ایک تو علم ہے جو دنیاوی علم ہوتا ہے، ایک علم ہوتا ہے جسے آپ حکمت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس میں آپ کے لیے کیا حکمت ہے، اور پھر جو احکامات ہیں اس کے تحت میں اللہ کا کیا مقصد ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے حقیقی علم اس سے یہ لوگ ناواقف ہیں. اب جب اس غزوے سے واپسی ہوئی ہے تو حضرت عبداللہ جو بیٹے ہیں عبداللہ ابن ابی کے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ حضور آپ مجھے اجازت دیجئے، اس شخص نے جو معاملہ کیا ہے. اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگائی تھی تو اسی بدبخت نے اسی غزوے سے واپسی کے سفر میں لگائی تھی. تو دو یہ بڑے واقعات ہیں کہ جو ہوئے. ایک تو گویا کہ وہی کہ جس کا ذکر یہاں موجود ہے کہ مسلمان مہاجرین کے لیے انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے، اور دوسرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو تہمت لگائی گئی تھی. تو حضرت عبداللہ نے جو اسی کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن ابی، حضور سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے والد کی گردن ماروں، اس لیے کہ اگر کوئی اور شخص غیرت ایمانی میں آ کر یہ کام کرے گا تو شاید دنگا اور فساد برپا ہو جائے. لیکن اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ میرے اوپر تو کوئی معاملہ نہیں ہوگا نا، میں تو اس کا بیٹا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اس نے کیا جرم کیا ہے. وہی علم حقیقی جس کا ذکر کیا گیا اس کا بہرحال یہ بھی تو ایک مظہر ہے نا. انہیں معلوم تھا کہ میرا باپ کتنا بڑا مجرم ہے. اللہ کے رسول کی جو ہے وہ عزت سے کھیلنا، اور ان کے بارے میں جو ہے یہ گھر والی کے بارے میں اس قدر جو ہے وہ واقعہ کا جو معاملہ ہے جس درجے میں اس نے اٹھایا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے اپنے باپ کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا، یہ وہاں کھڑے رہے حضرت عبداللہ جو عبداللہ ابن ابی کے بیٹے ہیں، اور کہا جب تک جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر تم معافی مانگ کر نہیں آؤ گے میں تمہیں گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گا. تو یہ غیرت ایمانی بیٹے کے اندر موجود تھی، اور باپ کا کردار دیکھیے کس نوعیت کا تھا. تو جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورہ منافقون، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، قرآن حکیم میں سورہ مومنون بھی موجود ہے جو بالکل اپوزٹ بن جاتا ہے منافقون کے. ایک منافق ہے، ایک مومن ہے، مومن صادق ہے. سورہ مومن بھی موجود ہے. اسی طرح ایک پوری سورت جو ہے جس میں منافقت ہے کیا، یہ کیوں ہوتی ہے، ایٹیولوجی اس کی کیا ہے، اس کی علامات سمٹمز اس کے کیا ہیں، پروگنوسس کیا ہے، آیا اصلاح کا کوئی امکان ہے یا نہیں، یہ مرض ٹھیک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور پھر آخر میں یہ کہ اس کا ٹریٹمنٹ اور اس کا علاج کیا ہے، جو یہ دوسرے رکوع کے اندر بیان ہوا. تو اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع اور اسی ضمن میں حقیقت نفاق کے موضوع پر گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہمارے اندر حقیقی ایمان پیدا فرمائے. اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اور نفاق سے، منافقت سے ہمیں دور رکھے، ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، اور ریاکاری سے ہمارے اعمال کو دھو دے، اور اس کے علاوہ یہ کہ آنکھوں کی جو خیانتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.